الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صحابی حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سویرے سویرے بروقت ادارہ نور حق میں ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شریک ہے، موجود ہے، اور میرے ساتھ مرکزی اور صوبائی اور کراچی کی پوری قیادت دائیں بائیں موجود ہے۔ اس وقت جو حکومت کی 2 سالہ کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے، اور یہ دو سال کی کارکردگی ناکامیوں کا ایک داستان ہے، اور ان 2 سالوں میں مسلسل ہر مہینے ہماری قوم کسی نہ کسی بحران کے ساتھ اور کسی نہ کسی مشکل میں وہ مبتلا رہی۔ آنے کے بعد، موجودہ حکومت کے آنے کے بعد، اگر آپ کو یاد ہو، لوگ بھول جاتے ہیں، تو ٹماٹر جیسی چیز ناپید ہو گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے 300 سے لے کر 400 روپے فی کلو ٹماٹر خریدا ہے، اور جب 2 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد چینی ناپید ہو گئی، اور باوجود اس کے کہ پاکستان دنیا میں گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، اور مسلسل شوگر ملز میں گزشتہ عرصے میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کراچی سے لے کر چترال تک شوگر نہیں ملتا تھا، اور جب وہ بحران ذرا تم گیا تو پھر آٹے کا بحران شروع ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں گندم پیدا کرنے والا پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، لیکن BCR گندم کے باوجود اور گودام بھرے پڑے تھے، لیکن آٹا نہیں مل رہا تھا، اور فی کلو آٹے کی قیمت میں 25 روپیہ سے لے کر 30 روپیہ تک اضافہ ہوا، اور اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو پھر پٹرول کا بحران شروع ہو گیا، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اور منڈیوں میں تیل پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لوگ لینے والے نہیں تھے، لیکن پاکستان میں تیل نہیں مل رہا تھا، اور اس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ان تمام بحرانوں کی ذمہ داری بنیادی طور پر ملک میں موجود مافیاز پر ہے، اور ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ کل بھی پاکستان میں مافیاز کی حکومت تھی، اور وہی لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، یہی مافیاز ہے جو الیکشن کے وقت ان پارٹیوں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور پھر جب حکومت بنتی ہے تو یہ تمام مافیاز پورا نظام کو کنٹرول میں لے کر پھر کمانے میں لگ جاتے ہیں، اور قوم کا خون پسینہ نچوڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چاروں طرف ان مافیاز کی حکومت ہے، اور
ان 2 سالوں میں حکومت نے نہ ان پر ہاتھ ڈالا، نہ کسی کا احتساب ہوا، نہ کسی کے پیٹ سے اور ان کے جیب سے لوٹی ہوئی دولت حکومت نکال سکی۔ معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی ہے، جو ایک چھوٹا سا خوبصورت پاکستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن اس حکومت میں بھی کراچی شدید مشکل سے دوچار رہا، اور یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ اس وقت بھی صدر پاکستان کراچی سے ہے، مسلم لیگ کی حکومت میں بھی صدر پاکستان کراچی سے تھا، اور پیپل پارٹی کی حکومت میں بھی صدر پاکستان کراچی سے تھا۔ لیکن کیا جناب علوی صاحب ہو اور کیا جناب زرداری صاحب ہو اور کیا جناب ممنون حسین صاحب ہو، ان کے ٹینیور بھی مکمل ہو گئے، لیکن اس شہر کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وفاقی کابینہ میں کراچی شہر سے کئی وفاقی منسٹر موجود ہیں، تو ان کے ذاتی مسائل تو حل ہوئے ہوں گے، لیکن کراچی شہریوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آج بھی یہ شہر رو رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، پور بلنگ کا مسئلہ ہے، اور اس پر نپرا بار بار ہدایات دیتی رہی، لیکن یہ ادارے جو کہ الیکٹرک کی صورت میں موجود ہے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور آج عدالت عالیہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کیوں نہ کہ الیکٹرک کے لائسنس کو منسوخ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس ادارے کو قومی تحویل میں لیا جائے، اس لیے کہ اس نے کراچی شہر کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اور کیا کوئی اور کام کسی کا نہیں ہے کہ روز لوگ نکلتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنا، اور راتوں کو لوگوں کا رونے اور دھونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی شہر میں آج کل بارشوں کا موسم ہے، لیکن ابھی اتنا زیادہ بارش بھی نہیں ہے کہ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ڈرینیج سسٹم کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے، اور پانی کو باہر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے میں خود حیران ہوں، پریشان ہوں کہ شہر کا مستقبل کیا ہوگا اس موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے۔ میں نے وفاقی بجٹ کو بھی دیکھا، صوبائی بجٹ کو بھی دیکھا، دونوں حکومتوں نے وفاقی بجٹ میں اور صوبائی حکومت نے صوبائی بجٹ میں اس شہر کے لیے برائے انعام پیسہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں، 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 18 ارب روپے اس شہر کے لیے رکھے گئے۔ اس طرح 350 ارب سے زیادہ صوبائی ترقیاتی بجٹ میں 3.7% سے بھی کم پیسہ اس شہر کے لیے رکھا گیا، تو پھر کیسا یہ شہر ترقی کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کے ساتھ کل بھی زیادتی ہو رہی تھی، کراچی شہر کے ساتھ آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑا منصوبہ، وہ فولاد سازی کا سب سے بڑا کارخانہ اسٹیل مل ہے، لیکن کل بھی یہ ادارہ اسٹیل مل، ان کے لوگ بے روزگار کیے جا رہے تھے، اور آج کی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس ادارے کے 9,000 ملازمین کو برطرف کر رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں۔
میں نے سینٹ میں بھی اسٹیل مل کا مسئلہ رکھا ہے، اس پر قائمہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس پر ایک اور ذیلی کمیٹی بھی اب بن گئی ہے، لیکن ہم نے یہی موقع پہ اختیار کیا ہے کہ ہم اسٹیل مل کو کسی بھی صورت میں نہ بند ہونے دیں گے، نہ ان کے ملازمین کو برطرف کرنے کی حکومت کو اجازت دیں گے۔ اس کو چلانے کی ضرورت ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسٹیل مل کو چلا کر دکھائیں گے، لیکن آج موجودہ حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے اسٹیل مل کے ساتھ جو گزشتہ حکومتوں کا وتیرہ تھا۔ محترم صحافی حضرات، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد خود ان کے اپنے فگرز اور سرکار کے معلومات کے مطابق 1 کروڑ 70 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ صنعتی یونٹ بند ہو گئے ہیں، اور بے روزگاری کی وجہ سے آج لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ظفروال کے قدیر بیگ نے خودکشی کی اس لیے کہ ان کے بچے ان سے عید کے لیے کپڑے لینا چاہتے تھے، اور خود اتنا مقروض تھا کہ ایک طرف بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور دوسرے طرف ان پر قرضوں کا کوہ حوالیا، اور بالآخر انہوں نے زہر کھا لیا۔ اس وقت بھی ان کی چھوٹی سی بچی، خوبصورت بچی عائشہ 7 سال کی، جس کو زہر دیا گیا، وہ ہسپتال میں ہے۔ رحمان عمر 5 سال کی، وہ بھی ہسپتال میں ہے۔ ریحان 3 سال کے، اور وہ بھی ہسپتال میں ہے، اور خود قدیر بیگ نے بھی اسی طرح خودکشی کی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کے کراچی میں بھی مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہمارے تمام ادارے بھی تباہی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ خود سلطانی گواہ بن کر موجودہ حکومت نے PIA کو تباہ کیا، اور اب چھوٹے چھوٹے ممالک نے، ایتھوپیا جیسے ملک نے بھی PIA پر پابندی لگا دی ہے۔ اور وہ ادارہ جو کبھی دنیا میں عزت اور ترقی کی علامت تھی، پاکستان کا ایک شان اور پاکستان کا ایک پہچان تھا، ان حکومتوں کی وجہ سے اتنا تباہی سے دوچار ہوا کہ اب چھوٹے اور بڑے ممالک نے، یورپ میں، امریکہ میں، عرب ممالک میں، ملیشیا میں PIA کے سروس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا۔ مسلسل حادثات ہو رہے ہیں۔ ماضی میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا تو وزیر اعظم صاحب، عمران صاحب یہ اعلان کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ان وزراء میں کوئی شرم اور حیا ہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور مسلسل ہر جلسے میں استعفیٰ کے مطالبہ یہ کرتے رہے۔ لیکن آج ریلوے میں مسلسل حادثات ہو رہے ہیں، اور نہ کوئی استعفیٰ دینے والا ہے، نہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا ہے، اور نہ کوئی اپنی گناہ اور غلطی کا اعتراف کرنے والا ہے۔ زراعت تباہی سے دوچار ہے، کسان رو رہا ہے، کاشتکار رو رہا ہے۔ ٹڈی دل نے حملہ کیا، 1000 ارب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن ان غریب دہقان اور کاشتکار اور کسانوں کے ساتھ کوئی تعاون حکومت نے نہیں کی۔ معزز صحافی حضرات، کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے اس حکومت نے 1200 ارب روپیہ کا اعلان کیا تھا، 1200 ارب روپیہ کا اعلان، لیکن پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا کے اس وبا کی وجہ سے ہمارے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں۔ خاص کر میں ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کرتا ہوں جو گزشتہ 4 مہینوں سے بند ہیں، اور 15 لاکھ وہاں کے اساتذہ کرام بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان میں 2.5 لاکھ خواتین ٹیچر ہے۔ اس طرح
مدارس بند ہو گئے ہیں، اس میں بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ مدرسین 4 مہینوں سے بے روزگار ہے، لیکن حکومت نے 1200 ارب روپے کا اعلان تو کیا، ان بے روزگار اساتذہ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کی گئی۔ پھر اس میں جو چھوٹے اور غریب اسکول ہے جو قوت لا یموت پر چلتے ہیں، کرائے کے بلڈنگ میں تعلیمی نظام کو چلاتے ہیں، حکومت نے ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں تعلیم یافتہ لوگ جو پڑھا رہے تھے، جو تعلیمی نظام میں قوم کو لیڈ کر رہے تھے، وہ خود نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، خود بے روزگار ہو گئے، اور حکومت کے ساتھ اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ معزز صاحب حضرات، اس حکومت نے آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، لیکن یہ جو 2 سال اس حکومت کے گزرے ہیں، انہوں نے نیب کے ذریعے جو احتساب کیا ہے وہ احتساب کے نام پر بدترین مذاق تھا۔ انہوں نے کسی مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا، نہ کوئی قومی دولت کی ریکوری کی، اور خود اب عام آدمی کا یہی مطالبہ ہے کہ نیب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سینسیبل ان کا ذمہ دار ہوتا، چیئرمین ہوتا، تو سپریم کورٹ کی ریمارکس کے بعد وہ استعفیٰ دیتا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح ناگواری کا اظہار کیا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور نیب کے حوالے سے جن احساسات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے قوم کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ قوم کی ترجمانی کرے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا لے، لیکن نیب نے آنکھیں بند کی ہے، اور یہی ان کا وتیرہ ہے کہ میں نہیں سنتا ہوں، میں نہ دیکھتا ہوں، اور اس طرح ایک نیب اس وقت موجود ہے جو خود احتساب کے قابل ہے۔ معزز صاحب حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام حالات میں جہاں ایک طرف موت سستی ہو گئی ہے اور زندگی گزارنے کی ہر چیز مہنگے ہو گئی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عام انسان کا جینا پاکستان میں مشکل بنایا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن ان 2 سالوں میں ہونا تو چاہیے تھا کہ اپوزیشن بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتی، لیکن اپوزیشن میں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود بڑی جماعتیں ہیں، ان کے بھی اپنے ایجنڈے اور اپنے اپنے پارٹی مسائل کی وجہ سے وہ قوم کی وہ ترجمانی نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھے۔ لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ اگر آج بھی اپوزیشن کو اس ملک میں ایک اچھی جمہوریت مطلوب ہے، اور اچھی جمہوریت کے بغیر پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکتا، تو سب سے اہم کام اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے، اور قانون کی حکمرانی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شفاف الیکشن پہ بات کریں۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کل اگر الیکشن ہو جائے اچھا ہوگا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر الیکشن کے بعد کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے جو روتے ہیں اور دانلی کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ وقت ہے کہ ہم سب مل کر ایک شفاف الیکشن کا ہونا یقینی بنا دے۔ قوم کیا چاہتی ہے؟ قوم یہی چاہتی ہے کہ ہماری عدالتیں غیر جانبدار ہو اور لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنے، لیکن ہر حکومت نے ہمیشہ عدالتوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ قوم کے مفاد میں ہے، اور قوم کا ہر فرد یہی چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار عدالتی نظام ہو، اس طرح ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو تاکہ جمہوریت پر لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائے۔ اس طرح قوم یہ بھی چاہتی ہے کہ غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ ہو، اور نہیں چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، کسی کا ساتھ دیتی ہے، اور حکومت میں لوگوں کو لانے کا سبب بنے۔ اس لیے غیر جانبدار اور ہر لحاظ سے ایک سالس عدالتی نظام، غیر جانبدار الیکشن کا نظام،
کمیشن، الیکشن کمیشن اور غیر جانبدار اسٹیبلشمنٹ، یہ اس وقت ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میں اس لمحے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ہے کشمیر کا ایشو۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ سلطان ٹیپو کا کردار ادا کروں گا، لیکن اس حکومت کی موجودگی میں 260 سالوں سے ریاست کشمیر کے نام سے جو ریاست قائم تھی وہ ختم ہو گئی، اور 5 اگست کو انڈین گورنمنٹ نے کشمیری ریاست کو ختم کر کے انڈیا میں ضم کیا۔ دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد ریاست کشمیر کے نام سے کوئی ریاست نہیں رہی، اور ان 12 مہینوں میں جو گزر گئے، 5 اگست کے بعد اب دوبارہ 5 اگست آنے والا ہے، 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ مسلسل انڈین گورنمنٹ نے کوشش کی کہ وہاں آزادی کی ہر آواز کو دبایا جائے، اور انڈین گورنمنٹ نے کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ وہاں کی PhD اسکالرس تک انہوں نے معاف نہیں کیا، ان کو بھی شہید کیا۔ اور اذان ہو رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ 12 مہینوں میں انڈین گورنمنٹ نے شعوری طور پر وہاں کے مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں اس وقت مسلط ہے۔ آسیہ اندرابی ہماری بہن، اس کو کشمیر سے بہت دور دراز کے ایک جیل میں انہوں نے منتقل کیا، اور ایک طویل عرصے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے۔ 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں، ساری سیاسی قیادت جیلوں میں ہے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے 4,000 ورکرز اپنے امیر سمیت جیل میں ہیں۔ حریت کے تمام رہنما اس وقت جیل میں ہیں، لیکن ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ بین الاقوامی محاذ پر بھی مسلسل پسپائی اختیار کی ہے، اور اس عرصے میں انڈین گورنمنٹ کے ان ممالک سے بھی تعلقات پاکستان سے بہتر ہو گئے جنہوں نے ہمیشہ کشمیر ایشو پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے اسلامی ممالک ہمارے ساتھ OIC میں شامل ممالک ہیں۔ لیکن آج وہ اسلامی ممالک نے بھی مودی کو اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا ہے، حکومت نے اب تک کوئی پلان پیش نہیں کیا۔ جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ سال ایک تقریر کی اور پھر آ کر فرمایا کہ ہر جمعے کو ہم احتجاج کریں گے، لیکن پھر وہ بھی بھول گئے، اور اب دوبارہ کہتے ہیں کہ میں 5 اگست کو ایک اور تقریر کروں گا۔ بابا، کشمیر صرف تقریر سے آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے عملی جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کے اور قوم کو دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا، اور جس طرح بڑے پیمانے پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہماری حکومت کو بین الاقوامی جنگی عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ ہندوستان جنگی مجرم ہے، لیکن حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 اگست کو کشمیر کے آزادی کی جدوجہد کو یقینی بنانے کے لیے ہم اسلام آباد میں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی قیادت پر مشتمل ایک قومی مشاورت کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں، اور ہم یہی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو ہم ایک لائحہ عمل بھی دیں گے
آئندہ کے لیے اپنے اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے، اور ہم ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت لیڈ کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر عوام کے ہاتھ ان حکمرانوں کے گریبان تک ضرور پہنچیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، حکومت کبھی بھی کلبھوشن کو رہا نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کو رہا کیا، جس حکمران نے، اسی جیل میں ان کو رہنا پڑے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مجرم جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے، پاکستان کو برباد کرنے، پاکستان میں دھماکہ اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے نیٹ ورک بنایا تھا، پکڑا گیا، اس پر ثابت ہوا، اور حکومت اس وقت اس کے بارے میں جو نرم رویہ اختیار کی ہے، اس پر بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ان کو رہا کرے گی حکومت، ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ باقی چینی اسکینڈل میں ملوث جو لوگ ہیں اور جو کمیشن کی رپورٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ اب بھی کابینہ میں موجود ہے، اس کو کوئی سزا نہیں۔ بعض لوگوں کو باہر جانے دیا گیا، اور بعض لوگ جو ملوث ہے وہ صوبائی حکومت میں بھی شریک ہے، وہ وفاقی حکومت میں بھی شریک ہے۔ تو اگر مافیاز قومی کیبنٹ میں ہیں اور صوبائی کیبنٹ میں، آپ کیسے مافیا کو شکست دے سکتے ہیں؟ خود حکومت مافیاز پر مشتمل لوگوں کی ہے۔ دیکھیے، حکومت نے میڈیا کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی ہے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ جنگ گروپ کے ساتھ حکومت نے جو کیا، چینل 24 کے ساتھ جو کیا، نیو کے ساتھ جو کیا، مطیع اللہ جان کے ساتھ جو کیا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جماعت اسلامی صحافیوں کے ساتھ کڑی ہے، اور ہم ہر اس اقدام کا مقابلہ کریں گے جس کا مقصد میڈیا پر پابندی لگانی ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس حکومت کی جو سوچ ہے آمرانہ ہے، اور یہ اندر سے کھوکھلی حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، اس لیے تنقید کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی تنقید کرتے ہیں ان کا جواب دے نہیں سکتے، تو یا ان کے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور یا ان لوگوں کو رات کے اندھیروں میں اٹھاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی ہے اور ان کی سیاسی موت ثابت ہو رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ آپ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں، اور 2 سالوں میں آپ کوئی مشترکہ اسٹریٹجی کیوں اختیار نہیں کر سکے۔ ہمارا تو شروع ہی سے کلیئر موقف ہے، اور اس پر آج بھی قائم ہے، کل بھی۔ لیکن یہی پارٹیاں ہیں، اب سینٹ کا الیکشن ہوا تو انہوں نے سرکار کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن میں حصہ لیا، اور ہم خود حیران تھے کہ راتوں رات آخر کون سی ایسی بات آئیں کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے ایک ہی پینل بنایا۔ تو اپنا پوزیشن کلیئر کرنا یہ خود ان پارٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہر اس کام کی مذمت کی ہے جو عوام کے مفادات کے خلاف، اور اگر آپ اس کراچی کا حساب کتاب کر لیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جو جماعت سب سے زیادہ عوامی کے حقوق کے لیے لڑتی رہی، چوک اور چوراہوں پہ چیختے رہی، مظاہرے کرتے رہی، جلوس نکالتے رہی، وہ جماعت اسلامی ہے۔ وہ شہریوں کے پانی کا مسئلہ ہو، وہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، وہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، وہ ٹریفک کا مسئلہ ہو، کون سا ایسا مسئلہ ہے آپ کے شہر کا جو جماعت اسلامی کے علاوہ اور کسی اور نے اٹھایا ہو؟ اور آج بھی ایک مہم چلا رہی ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے عوام کے حقوق کے لیے، اور اس طرح ملک بھر میں۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینک، توپ، بندوق اور تلوار اور ڈنڈے کا استعمال کرنا سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم احتساب چاہتے ہیں سب کا، جو حکومت میں شامل ہے ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اور جو اپوزیشن میں ہے اور جن کے بارے میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب سے کوئی بھی بالا تر نہ ہو۔ میں نیب کا تشکیلی نو چاہتا ہوں، اور نیب کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ کی اس ریمارکس کے بعد نیب اپنی پوزیشن کو کس طرح سنبھالیں گے کہ وہ ایک غیر جانبدار اور حقیقی احتساب کے لیے ایک ادارہ ہے۔ یہ اب نیب کا امتحان ہے۔ لیکن اس شہر میں جو بھی اس طرح گروپ موجود ہے جو قتل و غارت گری میں مصروف ہے یا بدتخوری میں مصروف ہے یا دیگر جرائم میں، سرکار کی پشپنائی کے بغیر اور یہاں جو برسر اقتدار سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پشپنائی کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو یہ گینگز، یہ مافیا اسی طرح رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ کا اشارہ ہے، میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتی کارروائی ہو شفاف طریقے سے، اور جو بھی مجرم ہو یا نہ دیکھا جائے کہ وہ کون ہے اور کس پارٹی کے ساتھ ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔